حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ اب مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بچپن ہی سے نہایت شریف، سچے، نرم دل اور ایماندار انسان تھے۔ مکہ کے لوگ اب کی سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اب کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب تجارت کرتے تھے اور ایک کامیاب تاجر کے طور پر مشہور تھے۔ اب نے ہمیشہ سچ بولا، وعدہ پورا کیا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ زمان جاہلیت میں بھی اپنے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور نہ ہی برے رسم و رواج میں حصہ لیا۔ اب پاکیزہ کردار کے مالک تھے اور ہر شخص سے محبت اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رسول اللہ سے اب کی دوستی نبوت سے پہلے ہی قائم تھی۔ اب نبی کریم کی سچائی، امانتداری اور بہترین اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کا عہد کیا۔ اپنے نہ صرف خود اسلام پر مضبوطی سے عمل کیا بلکہ اپنے اچھے اخلاق اور نرم انداز سے بہت سے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب کی دعوت پر کئی معزز اور بااثر افراد مسلمان ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنی وفاداری، محبت اور اخلاص سے اسلام کی تاریخ میں ایک روشن مثال قائم کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی تو اب سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے۔ اپنے مال سے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف اس وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جنہیں اپنے آزاد کر کے ایک عظیم مثال قائم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ ہر وقت یہی کوشش کرتے کہ نبی کریم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیا تو بہت سے مسلمان ہجرت کر گئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے حکم کے انتظار میں مکہ ہی میں رہے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ اگر ہجرت کا وقت آئے تو یہ سعادت رسول اللہ کے ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش قبول فرمائی اور وہ عظیم وقت بھی قریب آ گیا جب نبی کریم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کی پوری تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی اور خوشی خوشی رسول اللہ کے ساتھ اس مبارک سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ سفر اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ کفار مکہ ہر طرف نبی کریم کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو راستے میں ہی روک دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا تھا۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت رسول اللہ کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی بلکہ صرف یہ فکر تھی کہ نبی کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے غار کو اچھی طرح دیکھا تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز موجود نہ ہو۔ جہاں کہیں سوراخ نظر آیا اسے بند کرنے کی کوشش کی تاکہ رسول اللہ محفوظ رہے۔ اسی دوران کفار مکہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو فکر ہوئی کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے۔ 3 دن کے بعد دونوں مبارک ہستیاں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہر لمحہ رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے۔ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف رہتے تاکہ اگر کسی طرف سے کوئی خطرہ آئے تو پہلے وہ خود اس کا سامنا کرے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔
ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور لوگ اپنے محبوب نبی کی زیارت کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تاریخی سفر کے ہر لمحے میں رسول اللہ کے وفادار ساتھی بنے رہے اور اپنی محبت، اخلاص اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اسلامی معاشرے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ ہر وقت نبی کریم کے قریب رہتے اور ہر کام میں آپ کی مدد کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی اپنے دل سے محنت کی اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ کو جب بھی اسلام کی خدمت کا موقع ملتا آپ فوراً آگے بڑھتے تھے۔ آپ اپنی دولت بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور اپنے وقت اور طاقت کو بھی دین کے لیے وقف رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مختلف علاقوں سے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آنے والے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سمجھاتے۔ آپ کی نرم گفتگو اور بہترین کردار سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ رسول اللہ بھی آپ پر مکمل اعتماد فرماتے تھے اور اہم معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ جب اسلام کے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ موجود ہوتے۔ غزو بدر، غزو الفاہد، غزو خندق اور دیگر اہم غزوات میں اپنے بہادری، صبر اور وفاداری کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ہر مشکل وقت میں آپ رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کبھی خوف کا اظہار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ آپ کی پوری زندگی رسول اللہ کی اطاعت، دین، اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزری۔ آپ کا کردار ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ کی قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ سے محبت بے مثال تھی۔ آپ ہر حال میں نبی کریم کی اطاعت کرتے اور آپ کے ہر حکم پر فوراً عمل کرتے تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کو اپنے مال و دولت سے کبھی محبت نہیں تھی بلکہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا آپ کی عادت تھی۔ آپ خاموشی سے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے اور کسی پر احسان نہیں جتاتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ نے محبت سے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے آپ کے ایمان، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی تعریف کی۔ آپ کی یہ قربانی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عاجز اور انکسار والے انسان تھے۔ اتنی بڑی فضیلت رکھنے کے باوجود آپ کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ سمجھتے تھے۔ رسول اللہ بھی آپ کی وفاداری، اخلاص اور قربانی سے بہت خوش تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی عزت اور محبت دن بدن بڑھتی گئی کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، رسول اللہ کی اطاعت اور مسلمانوں کی بھلائی میں گزار دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی رہے۔ جب رسول اللہ کی آخری بیماری شروع ہوئی تو صحابہ کرام بہت غمگین تھے۔ اس دوران رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کا حکم دیا۔ یہ آپ کے بلند مقام اور عظیم فضیلت کی واضح نشانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کیا اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ صحابہ کرام بھی جان گئے کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ وقت آیا جس نے تمام مسلمانوں کو غم میں ڈبو دیا۔ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مدینہ منورہ میں ہر طرف خاموشی اور غم چھا گیا۔ بہت سے صحابہ کرام اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید غم میں تھے اور یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اپنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس میں بتایا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیات سن کر صحابہ کرام کے دلوں کو سکون ملا، انہوں نے حقیقت کو قبول کیا اور صبر کے ساتھ اس عظیم آزمائش کا سامنا کیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ نئے خلیفہ کے انتخاب کا تھا۔ مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے بزرگ صحابہ کرام جمع ہوئے تاکہ اس معاملے پر مشورہ کیا جا سکے۔ سب جانتے تھے کہ امت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو دین کی حفاظت کرے، مسلمانوں کو متحد رکھے اور رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھائے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد اس ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابوبکر صد ہیں۔ ان کی بیعت کے بعد دوسرے صحابہ کرام نے بھی اب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس طرح اب اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اپنے پہلے خطاب میں فرمایا کہ اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اپنے فرمایا کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اپنے وعدہ کیا کہ کمزور شخص بھی میرے نزدیک طاقتور ہوگا جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں، اور طاقتور شخص بھی میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک میں اس سے دوسروں کا حق واپس نہ لے لوں۔ اب کی یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں اب کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی امت کے اتحاد پر خاص توجہ دی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے ذکر دینے سے انکار کر دیا اور کچھ جھوٹے مدعان نبوت بھی سامنے آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صد نے پوری ہمت اور مضبوطی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور ذکر میں فرق کریں گے ان سے ضرور مقابلہ کیا جائے گا۔ اپنے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع رکھا اور ثابت کر دیا کہ دین اسلام کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ثابت قدمی اور مضبوط قیادت کی بدولت امت مسلمہ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے ابتدائی دنوں میں بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں کچھ قبائل اسلام سے پھر گئے اور کچھ لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت، صبر اور بہادری کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے مضبوط فیصلے کیے۔ اپنے ایسے لشکر روانہ کیے جنہوں نے باغیوں اور جھوٹے مدعان نبوت کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور بہت جلد یہ فتنے ختم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اندرونی امن ہی قائم نہیں کیا بلکہ اسلامی ریاست کو بھی مضبوط بنایا۔ اپنے ہر گورنر کو انصاف سے کام لینے کی ہدایت دی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، نہ کہ ان پر ظلم کرے۔ آپ خود بھی لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس کی مدد کرتے۔ آپ کا دروازہ ہر وقت عام لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ غریب، یتیم، بیوہ اور مسافر سب آپ کے حسن سلوک سے خوش رہتے تھے۔ آپ رات کے وقت بھی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نکل جاتے اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کی خدمت کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی ایک بہت اہم قدم اٹھایا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت ہمیشہ کے لیے یقینی ہو جائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد اس اہم کام کی اجازت دی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قرن مجید کو مکمل احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا۔ یہ ایسا عظیم کارنامہ تھا جس کی برکت سے قرن مجید محفوظ صورت میں آنے والی تمام نسلوں تک پہنچا، اور پوری امت مسلمہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم خدمت کو عزت اور محبت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگرچہ صرف تقریباً 2 سال رہی، لیکن اس مختصر عرصے میں اپنے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔ اپنے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مقدم رکھا۔ آپ کبھی اپنے منصب پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ خود کو مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ عام لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے اور بیت المال کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلط راستے پر چلا جاؤں تو مجھے روک دینا۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا خلیفہ انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کمزور کے ساتھ ظلم ہوتا تو آپ فوراً اس کی مدد کرتے۔ آپ کے نزدیک سب مسلمان برابر تھے۔ کسی امیر یا طاقتور کو کوئی خاص رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے اور اسلامی معاشرے میں امن و انصاف قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کمزور ہونے لگی۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اب امت کے لیے ایک مضبوط اور دیانت دار خلیفہ مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ اپنے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور سب کی رائے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا کیونکہ وہ حضرت عمر کی دیانت، بہادری اور انصاف سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی امت مسلمہ کے اتحاد، امن اور مستقبل کا پورا خیال رکھا اور ایک بہترین رہنما ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال اور 3 ماہ رہی، لیکن اس مختصر مدت میں اپنے ایسے عظیم کام انجام دیے جن کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ اپنے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھا۔ آپ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی طاقتور شخص بھی کسی کمزور پر ظلم کرتا تو آپ فوراً اس کا حق دلواتے تھے۔ آپ کے نزدیک سب مسلمان برابر تھے اور قانون سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ آپ پوری اسلامی ریاست کے خلیفہ تھے، لیکن آپ کے رہن سہن میں کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا۔ آپ سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے اور اپنے ذاتی اخراجات میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ بیت المال کا ایک بھی درہم اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال نہ ہو۔ اگر کبھی سرکاری کام کرتے تو اسے الگ رکھتے اور ذاتی کام کے لیے اپنا وقت اور اپنا سامان استعمال کرتے۔ آپ امانت داری کی ایسی مثال تھے جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ خلافت کے آخری دنوں میں آپ کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مسلمانوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس فیصلے کی تائید کی کیونکہ وہ حضرت عمر کی دیانت، عدل اور مضبوط کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی وفات پر پورا مدینہ منورہ غم میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے ایک ایسے عظیم انسان کو کھو دیا جس نے اپنی پوری زندگی اسلام، رسول اللہ اور امت مسلمہ کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور یہ اعزاز بھی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ اپنے محبوب نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگرچہ مختصر تھی، لیکن اس میں اسلام کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اپنے اسلامی لشکروں کو عراق اور شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر سپہ سالاروں نے آپ کی قیادت میں کئی اہم فتوحات حاصل کی۔ ان کامیابیوں سے اسلامی ریاست مزید مضبوط ہوئی اور مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور پھر صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ کبھی اپنی رائے کو دوسروں پر زبردستی مسلط نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ مشورے کی اہمیت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ اگرچہ آپ پورے اسلامی ملک کے خلیفہ تھے، لیکن آپ کے رہنے سہنے، لباس اور کھانے میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ آپ عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ بیت المال کے مال کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے اور اس میں سے ایک درہم بھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ناجائز طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کام میں بیت المال کا خرچ ہوتا تو آپ پوری احتیاط سے اس کا حساب رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ انصاف کرتے اور کسی امیر یا غریب کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ ہر شخص کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مسلسل محنت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کمزور ہونے لگی۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ بیماری بڑھ رہی ہے تو اپنے امت کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ اپنے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، کیونکہ اب جانتے تھے کہ وہ عدل، تقوی اور مضبوط قیادت کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کو مسلمانوں نے قبول کیا کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری اور بہادری سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری سانس تک امت کی بھلائی، اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگرچہ صرف تقریباً 2 سال رہی، لیکن اس مختصر عرصے میں اپنے ایسے عظیم کام انجام دیے جن کے اثرات صدیوں تک باقی رہے۔ اپنے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کو مقدم رکھا۔ آپ کے دور خلافت میں شام اور عراق کی طرف اسلامی لشکر روانہ کیے گئے تاکہ اسلام کا پیغام مزید علاقوں تک پہنچ سکے۔ ان لشکروں نے کئی اہم مقامات پر کامیابیاں حاصل کیں اور اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتے وقت قیمتی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ انہیں ہدایت دیتے کہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عبادت میں مشغول راہبوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹنا، کھیتوں کو تباہ نہ کرنا اور جانوروں کو صرف ضرورت کے لیے ذبح کرنا۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان ہر حال میں انصاف، رحم اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ دنیا اسلام کی اصل تعلیمات کو دیکھ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کبھی شاہانہ زندگی اختیار نہیں کی۔ آپ عام لوگوں کی طرح لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ سمجھتے تھے۔ آپ بیت المال کی ایک ایک چیز کو امانت سمجھتے تھے اور اس میں سے کبھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ کا انصاف، دیانت داری، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آج بھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی سچائی، وفاداری، قربانی اور عدل کو بڑی محبت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگرچہ صرف 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ رہی، لیکن اس مختصر مدت میں اپنے ایسے عظیم کارنامے انجام دیے جن کے اثرات ہمیشہ باقی رہے۔ اپنے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کو مقدم رکھا۔ آپ کا طرز حکومت انصاف، دیانت اور سادگی کی بہترین مثال تھا۔ آپ کبھی اپنے عہدے پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ خود کو مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے۔ اگر کسی شخص کو آپ سے شکایت ہوتی تو آپ اس کی بات پوری توجہ سے سنتے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس عام لوگوں جیسا ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی میں کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا۔ آپ بیت المال کے مال کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اپنے اعمال کا حساب خود لیتے تھے۔ اگر کسی غریب یا مسکین کی ضرورت کا علم ہوتا تو فوراً اس کی مدد کرتے۔
بیواؤں، یتیموں اور کمزور لوگوں کی خبر گیری کرنا آپ کی عادت تھی۔ آپ خود ان کے گھروں تک جاتے، ان کے کام کرتے اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کی خدمت کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ نے محسوس کیا کہ اب خلافت کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا، کیونکہ اب جانتے تھے کہ وہ عدل، تقوی اور مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا اور توبہ میں مشغول رہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کا انجام ایمان پر ہو۔ آپ کی پوری زندگی ایمان، اخلاص، قربانی، سچائی، وفاداری اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی روشن مثال تھی، جس سے آج بھی ہر مسلمان ہدایت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی امت مسلمہ کی فکر میں رہتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ مسلمانوں کے حالات دریافت کرتے اور اہم معاملات پر توجہ دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد رکھے اور انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ جب بیماری میں شدت آئی تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہایت محبت بھرے انداز میں گفتگو کی اور انہیں صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ دنیا کی دولت اور عہدے سے بے نیاز تھے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے ذاتی مال میں سے اگر بیت المال کا کوئی حق باقی ہو تو اسے ضرور واپس کر دیا جائے۔ اپنی زندگی میں بیت المال کی امانت کا ہمیشہ پورا خیال رکھا اور وفات سے پہلے بھی یہی فکر تھی کہ مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ آپ کی دیانت داری، تقوی اور خوف خدا کا یہ عظیم نمونہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت میں گزارا۔ کبھی اپنے لیے دنیاوی عزت دولت کی خواہش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی کو اپنی کامیابی سمجھا۔ جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، جو رسول اللہ کی عمر مبارک کے برابر تھی۔ آپ کی وفات پر پورا مدینہ منورہ غم میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ ایک ایسے عظیم رہنما سے محروم ہو گئے تھے جس نے ہر مشکل وقت میں امت کی رہنمائی کی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں روض مبارک میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی سچائی، امانت، اخلاص، قربانی، عدل، تقوی اور رسول اللہ سے بے مثال محبت کا روشن نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ان کی عاجزی اور انکساری تھی۔ اگرچہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنے عہدے کو اپنی برتری کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ اگر کوئی غریب، مسکین یا یتیم آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی بات پوری توجہ سے سنتے اور حتی ممکن اس کی مدد کرتے۔ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب قرآن مجید کی آیات سنتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر نماز ادا کرتے، دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی التجا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اسی لیے ہر کام میں انصاف، سچائی اور دیانت کو مقدم رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور نہ ہی کسی کا حق دبایا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو فوراً معافی مانگ لیتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایمان، اخلاص، قربانی، سادگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں گزری۔ آج بھی جب مسلمان آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں صبر، شکر، وفاداری، عدل، رحم دلی اور تقوی کا درس ملتا ہے۔ آپ کی روشن زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ کی محبت اور انسانوں کی خدمت میں ہے۔
اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قیامت تک عزت، محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، اور آپ کی مبارک سیرت ہمیشہ اہل ایمان کے دلوں کو ایمان کی تازگی عطا کرتی رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور فیصلہ کن زمانہ تھا۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد بعض قبائل نے زکو دینے سے انکار کر دیا اور کچھ جھوٹے مدعان نبوت بھی سامنے آ گئے۔ اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی بصیرت، حوصلے اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے پوری امت کو متحد رکھا اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے مضبوط فیصلے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ رسول اللہ کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی زکو میں دیتے تھے اور اب اس سے انکار کریں گے تو میں اس کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا۔ یہ الفاظ اب کے دین پر مضبوط یقین اور حق پر ثابت قدمی کی روشن مثال ہے۔ اپنے کسی دباؤ اور مخالفت کی پرواہ نہ کی اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں لشکر روانہ کیے تاکہ فتنوں کا خاتمہ ہو اور اسلامی ریاست میں امن قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور بہت جلد بغاوتیں ختم ہو گئیں۔ اس طرح اسلامی ریاست دوبارہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ آپ کی دور اندیشی کا ایک عظیم کارنامہ قرن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ بھی تھا۔ جنگ یمامہ میں قرن کریم کے بہت سے حافظ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد اس اہم کام کی منظوری دی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہ عظیم خدمت انجام دی گئی۔ یہ ایسا تاریخی کارنامہ تھا جس کی بدولت قرن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور آنے والی نسلوں تک اسی اصل صورت میں پہنچا۔ امت مسلمہ آج بھی اس عظیم خدمت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر گزار ہے۔ آپ کی بصیرت، حکمت اور اخلاص نے اسلام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ایمان، اتحاد، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور رسول اکرم سے بے مثال محبت تھی۔ اپنے ہر موقع پر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کا نام ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس عظیم سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفع سفر بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوا کہ وہ ہجرت جیسے تاریخی سفر میں رسول کریم کے ساتھی بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سعادت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا۔ راستے میں جب دونوں حضرات غار ثور میں قیام پذیر ہوئے تو کفار ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی نہیں بلکہ رسول اکرم کی سلامتی کی فکر تھی۔ آپ نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون دینے کے لیے تھے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ایمان و یقین کا پیغام بن گئے۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ ہجرت کے بعد بھی اب ہر مشکل گھڑی میں رسول اکرم کے شانہ بشانہ رہے۔ غزوات ہوں، دعوت اسلام ہو یا مسلمانوں کی خدمت، ہر میدان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نظر آتے تھے۔ اپنا مال، وقت، صلاحیت اور پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ رسول اکرم بھی اب سے بے حد محبت فرماتے تھے اور متعدد مواقع پر آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اخلاص، وفاداری، اثار اور تقوی کا حسین نمونہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ان کی سیرت کو اپنائیں تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے اور دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔
रसूल अकरम के विसान मुबारक के बाद उम्मत मुस्लिमा पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हर तरफ रंज व मलाल की कैफियत थी। बहुत से सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस सदमे को बर्दाश्त न कर पा रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेमिसाल बसीरत, सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया। अब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए रसूल अकरम के चेहर अनवर को बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ, अब अपनी जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा है। इसके बाद अब लोगों के सामने खड़े हुए और एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले के मोहम्मद विसाल फरमा गए हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले के अल्लाह हमेशा जिंदा है, इसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर अपने करीन मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। ये आयत सुनकर सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को गोया हकीकत का एहसास हुआ और उनके दिलों को सुकून मिला। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का पहला खलीफा मुंतखब किया गया। अपने खिलाफत की जिम्मेदारी को इज्जत नहीं बल्कि एक अजीम अमानत समझा। अपने पहले खिताब में अपने फरमाया, अगर मैं दुरुस्त चिल्लों तो मेरी मदद करना, और अगर मैं गलती करूं तो मुझे सीधा कर देना। ये अल्फाज अब की आजिज़ी, इंसाफ पसंदी और खौफन खुदा का बेहतरीन सबूत है। अपने अपने दूर खिलाफत में इस्लाम के दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया, झूठे मुद्दान नबुवत का खात्मा किया और मुर्तद्दीन के फितनों को ख़त्म किया। आपके मजबूत फैसलों की बदौलत उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद रही और इस्लामी रियासत मजीद मजबूत हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत अगरचे मुख्तसर थी, मगर उसके असरात हमेशा के लिए इस्लामी तारीख का रोशन बाब बन गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की खिदमत का नया बाब शुरू किया। आप हर वक्त रसूल अल्लाह के साथ रहते थे। आप दीन इस्लाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। मुसलमानों के मसाइल को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। रसूल अल्लाह भी आप पर मुकम्मल एतमाद फरमाते थे। आप अपनी बेहतरीन राय पेश करते और हर मामले में खैर खाई का मुजाहरा करते थे। आपका अखलाक निहायत आला था। आप नर्म मिजाज, बुर्दबार और रहम दिल थे। गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना आपका मामूल था। आप यतीमों और बेवाओं का भी खास ख्याल रखते थे। आपकी सखावत हर खास व आम में मशहूर थी। आपने अपनी दौलत अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च की। दुनिया की कोई चीज़ आपको दीन से ज्यादा अजीज ना थी। आपकी सादगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन मिसाल थी। आप हमेशा सच बोलते और सच्चाई का साथ देते थे। अमानतदारी आपकी नुमायां सिफत थी। आप कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते थे। आप अदल व इंसाफ के साथ फैसले फरमाया करते थे। हर शख्स आपके किरदार की तारीफ करता था। आपकी गुफ्तगू निहायत शाइस्ता और मुअस्सिर होती थी। आप लोगों को मोहब्बत से समझाते थे। आपकी जिंदगी तकू और परहेजगारी से भरपूर थी। अल्लाह ताला पर आपका भरोसा बेमिसाल था। हर मुश्किल में सब्र से काम लेते थे। रसूल अल्लाह की इताअत को अपनी कामयाबी समझते थे। अपने हमेशा उम्मत की भलाई को तरजीह दी। इस्लाम की सरबुलंदी आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आपकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। आपका किरदार रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मशल रहा है। हमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद उम्मत मुस्लिमा गम में डूब गई। इस नाजुक वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को हौसला दिया। आपने फरमाया कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले के मोहम्मद विसाल फरमा गए हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। आपके ये अल्फाज सुनकर मुसलमानों के दिलों को सुकून मिला। इसके बाद तमाम सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आपके हाथ पर बैत की। आप मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। खलीफा बनने के बाद अपने अदल व इंसाफ को फरोग दिया। अपने बैत अलमाल की हिफाजत का खास एहतमाम किया। गरीबों, यतीमों और बेवाओं के हुकूक का ख्याल रखा।
آپ رات کے وقت بھی لوگوں کے حالات معلوم کرنے نکلتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اقتدار نے کبھی آپ کی عاجزی کو متاثر نہ کیا۔ آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ جھوٹے مدعان نبوت کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوئے۔ اپنے ارتداد کے فتنوں کا حکمت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ اپنے قرن مجید کی حفاظت کے لیے اہم اقدامات کیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قرن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کروایا۔ یہ خدمت اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ثابت ہوئی۔ آپ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو مقدم رکھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانت داری کو اپنایا۔ آپ کی زندگی اخلاص اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی۔ لوگ آپ کی نرمی اور انصاف سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اپنے امت مسلمہ کو اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ کی خلافت اگرچہ مختصر تھی مگر بے شمار کامیابیوں سے بھرپور تھی۔ آپ کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ ہر مسلمان کے لیے آپ کی سیرت مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عرب